أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، عبادت، بندگی، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، علماء کرام پر، محدثین کرام پر. سورۃ جمعہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو. اس کائنات میں بسنے والے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی
کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے لیے اس دنیا میں ذریعہ نجات ماننے والے ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جس بھی آیت کریمہ کا آغاز ان عظیم کلمات سے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جو انسان ایمان والا ہے اس کو اس آیت کریمہ پر بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انتہائی بڑی خیر کا حکم دیں گے اور یا کسی بہت بڑی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کی جس بھی آیت کریمہ کا آغاز انسان کو ایمان کا واسطہ دے کر پکار کے کہا جائے، انسان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، انسان کے حقیقی معنی میں مومن ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس آیت کریمہ کو پوری توجہ کے ساتھ سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کو اس کائنات میں ایمان کا دعویٰ ہے، جو اس دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اور مومن ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ کے گھر سے جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ لگا دو اللہ کے ذکر کی طرف، اپنی پوری توانائیاں، محنت اور کوشش کو صرف کر کے دوڑ لگا کے پہنچو اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے۔ وذروا البیع، کاروبار کو، خرید و فروخت کو، اپنی دکان کو، اس کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کو اس بات کا علم ہو کہ اس میں کتنی خیر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ایمان کا واسطہ دے کے جھنجھوڑ کے کہا ہے، ایمان والے یہ کیسے ممکن ہے کہ جمعے کا دن ہو، جمعے کی نماز کا وقت ہو اور تم مومن ہو کر خرید و فروخت میں، دکان پر، اپنے کاروبار میں مصروف رہے، یہ تیرے ایمان کے منافی ہے۔ آج تو ہفتے کے بعد ایک دن آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، جس دن اللہ کا ذکر سنایا جاتا ہے۔ تیرے ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد بھی تو اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتا؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سے زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آئیے مختصر انداز میں جمعے کے دن کے چند فضائل پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، جس سے ہم غافل ہیں، جس سے ہم دور ہیں، جس کی ہم صحیح معنی میں تیاری نہیں کرتے ہیں، یہ دن کتنا عظیم ہے اور صحابہ، تابعین اور محدثین اس دن کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عزل عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ جمعے کا دن عطا نہیں کیا، ان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ اس جمعے کے دن کی عبادت کر سکیں۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو یہ توفیق نہیں دی ہے کہ وہ جمعے کے دن میں عبادت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دن کی عبادت سے پھیر دیا ہے۔
بھائیو کس لیے ان کو اس دن کی عبادت سے پھیرا ہے؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھنے والی آخری امت اس دن میں عبادت کر کے وہ اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کر سکے جو دوسری قوموں کے نصیب میں نہیں ہے۔ فَقَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ وَقَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا، اللہ ہم کو لے کر آئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا، اللہ ہم کو لے کے آئے۔ فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے اس دن کی۔ جمعے کے دن کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے تحفے میں اس جمعے کو ہدایت کے طور پہ عطا کیا، اس نے اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت سے بچا کے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، اور اس دن کی عبادت کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دی ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس دن کو بچا کے بطور تحفے کے اس امت کو دیا گیا، اس نے اس دن کو ضائع کر دیا۔ فرمایا فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، اللہ نے دنوں کی ترتیب یوں بنائی، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ ہفتے کا آغاز جمعے کے دن سے ہوتا ہے۔ فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، اللہ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار بنایا۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جیسے ہمارا دن پہلے ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن یہ میری امت پہلے ہوگی اور یہود و نصارہ ان کے بعد میں ہوں گے۔ اور فرمایا نحن الآخرون من اہل دنیا، دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں۔ والاولون یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، ساری انسانیت سے پہلے میری امت کا حساب کر کے سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ یہ جس دن عبادت کرتے ہیں وہ ہفتے کا سب سے پہلا دن ہے جس دن میری امت عبادت کرتی ہے۔ مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، خیر یوم طلعت علیہ شمس یوم الجمعۃ، سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے یہ جمعے کا دن ہے۔ بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ انسان جس نے سب سے بہترین دن کو ضائع کر دیا۔ خیر یوم طلعت علیہ شمس یوم الجمعۃ، سب سے بہترین دن جب سورج نکلتا ہے اس کائنات کو روشنی فراہم کرتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن آدم کو پیدا کیا گیا تھا۔ وفیہ ادخل الجنۃ، اسی دن آدم کو جنت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ وفیہ اخرج من الجنۃ، اسی دن جنت سے نکالا گیا ہے۔ اور اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وفیہ الصاعقۃ، اسی دن انسانیت کو موت آئے گی۔ وفیہ النفخۃ، اور اسی جمعے کے دن انسانیت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا یہ جمعے کی فضیلت کیسے بن گیا؟ قیامت کا اس دن آنا یہ جمعے کی فضیلت کیسے بن گیا؟ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دراصل جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو نکالا جانا یہ جمعے کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر آدم علیہ السلام کو جنت سے نہ نکالا جاتا تو نسل انسانی کا سلسلہ نہ چلتا، پھر انبیاء اور رسول نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو یہ ساری انسانیت کا سلسلہ چلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا ہے، اور یہ چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر انسان نے دوبارہ اسی جنت میں واپس آ جانا ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن قیامت کا آنا
یہ بھی اس دن کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ نیک لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے ان لوگوں کو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نواز کے جنت میں دوبارہ داخل کر دیں گے۔ تو یہی دن ہے کہ جس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کی نگاہ میں یہ اللہ کے نزدیک یہ دن سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی یہ کتنا عظیم دن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْعَضْحَى وَمِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، یہ جو جمعے کا دن ہے یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ افضل ہے، اور فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس دن قیامت قائم ہوگی، وَمَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، کوئی بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے والا فرشتہ، وَلَا سَمَاءٌ، اور نہ ہی یہ وسعتوں والا اس آسمان، وَلَا أَرْضٌ، اور نہ ہی یہ زمین، وَلَا رِيَاحٌ، اور نہ ہی یہ چلنے والی ہوائیں، وَلَا جِبَالٌ، یہ سنگلاخ پہاڑ، وَلَا بَحْرٌ، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ذرا ان مخلوقات پر غور کر لیجئے، فرشتے، آسمان و زمین، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ سنگلاخ پہاڑ، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، الا وہن یشفقن من ھذہ اليوم، مگر یہ ساری چیزیں جمعے کے دن خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے عظیم دن جو دنوں کا سردار ہے، اس دن یہ جو ہم سنگلاخ پہاڑ دیکھتے ہیں جن کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بے حس پہاڑ ہے جن میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ جمعے کے دن خوف سے لرزتے ہیں۔ کس لیے؟ آج کا دن قیامت کا دن نہ ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، محبوبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتلا دیجئے قیامت کے دن یہ جو پہاڑ ہوں گے، قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان پہاڑوں کو ریت کے ذرات بنا دے گا۔ اور یہ جو سمندر ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن یہ پانی آگ بن جائے گا، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ زمین اور آسمان اور فرشتے جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ یہ جمعہ قیامت کا جمعہ نہ ہو۔ لیکن ایمان والا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس دل ہے، میں مسلمان ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ جمعے کا دن چوک و چراہوں میں گزارتا ہے، یہ گندی سیاست میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے جمعے کے دن کو گزارتا ہے، یہ کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو کے اس دن کو گزارتا ہے۔ مومن ہے، کہتا ہے میرے پاس دھڑکنے والا دل ہے، لیکن جمعے کے دن اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک دن بنایا ہے، جس دن وہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، وَيَتَخَلَّوْنَ عَنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا، اور اس دن دنیا داری کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہر امت کے لیے ایک دن ہے
جس دن وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتی ہے اور دنیا کی ساری مصروفیات چھوڑ دیتی ہے، اور فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہے۔ ذرا بھائیو، میں بھی اور آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں، کیا جمعے کے دن ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتے ہیں؟ کیا جمعے کے دن ہم دنیا کی مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یوم الجمعۃ فی الاسبوع کمثل رمضان فی السنۃ، جمعے کے دن کو ہفتے میں وہی اہمیت حاصل ہے جو رمضان کو سال میں فضیلت حاصل ہے۔ من صح لہ یوم الجمعۃ صح لہ الاسبوع، جس نے جمعے کا دن اچھے طریقے سے گزار دیا وہ پورا ہفتہ اچھے طریقے سے گزارے گا۔ ومن صح لہ رمضان صح لہ السنۃ، اور جس نے رمضان اچھا گزار دیا اس انسان کا پورا سال اللہ کی عبادت میں گزر جائے گا۔ ومن صح لہ حج صح لہ العمر کلہ، اور جس نے حج صحیح طریقے سے کر لیا اس کی ساری زندگی بدل گئی اور سنور گئی۔ یہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ یہ مسجد کی صفوں سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں الجمعۃ میزان الاسبوع، جمعہ ہفتے کا ترازو ہے، جیسا جمعے کا دن ہوگا ویسا ہی ہفتہ ہوگا، جیسا جمعے کا دن ہوگا ویسے کا ویسا پورا ہفتہ انسان گزارے گا۔ الجمعۃ میزان الاسبوع، جمعہ ہفتے کا ترازو ہے، یہ معیار ہے، یہ انسان کی دینداری کی عکاسی کرتا ہے۔ کسی انسان کے ایمان کو دیکھنا ہو تو جمعے کے دن کو دیکھ لو، جیسا جمعے کا دن ہوگا ویسا ہی اس انسان کا ہفتہ گزرے گا۔ بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن پورے ہفتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جمعہ ہفتے کا معیار ہے، مومن جمعے کی نماز پڑھتا ہے لیکن پورے ہفتے کی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اس کی بھائیو وجہ یہ ہے کہ ہم صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے دن کی بات ہے، جمعے کی نماز کی بات نہیں ہے۔ ہم غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جمعے کے دن صرف جمعے کی نماز ہی ہے، نہیں، یہ پورا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، جو جمعے کے دن اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر پہلی گھڑی میں مسجد میں جاتا ہے، تو اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، تیسری گھڑی میں آتا ہے مینڈا ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، چوتھی گھڑی میں آتا ہے مرغی ذبح اللہ کے راستے میں کرنے کا اجر ملتا ہے، پانچویں گھڑی میں آتا ہے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اجر کے جو رجسٹر ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جمعے کے دن کے لیے وہ جمعے کی تیاری ہے، جمعے کے لیے کب آنا ہے، کب تیار ہو کے جمعے کے لیے مسجد میں آنا ہے، اس بات کا سوال ہے۔ جو انسان جمعے کی تیاری ٹھیک کرتا ہے، پر وقت جمعے کے لیے آتا ہے، اس انسان کے لیے یقینی بات ہے، اس بات پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ پورے ہفتے کا نمازی ہوگا، وہ ٹھیک ٹھاک ایمان والا ہوگا۔ اور یہ گھڑی شروع کب ہوتی ہے؟ علماء کرام کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو جمعے کی پہلی گھڑی شروع ہو جاتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے
تو جمعے کی پہلی گھڑی شروع ہو جاتی ہے جس میں اونٹ ذبح کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک جب سورج طلوع ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لیٹ، جب سورج نکل آتا ہے تب سے جمعے کے لیے مسجد میں آنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور گھڑیوں کا شمار شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اور تابعین کس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے؟ امام نیسابوری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَقَانَتِ الطُّرُقَاتُ فِي زَمَنِ السَّلَفِ غَاصَّةً بِالنَّاسِ وقت السحری والفجری یمشون بالسروج۔ امام نیسابوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی بات ہے جو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کو سمجھے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، محنت کرو، کوشش کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ تجارت کو چھوڑ دو۔ اور یہ تجارت کی بات کر کے مجھ کو اور آپ کو بتلایا گیا ایمان والے ذرا سنبھل کر رہنا، یہ پیسے کی چمک تجھے مسجد میں آنے سے روک لے گی، لیکن فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تم نے محنت کر کے کوشش کر کے جمعے کے لیے مسجد میں آ جانا ہے، اپنے کاروبار کو بند کر دینا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ یہ پیسہ تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا، یہ جو تمہاری دکان ہوگی، یہ جو تمہاری ملازمت ہوگی، یہ تمہاری جو دنیا داری ہوگی، یہ تمہیں بر وقت مسجد میں نہیں آنے دے گی، لیکن تم نے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی تر و تازگی کے لیے تم نے دوڑ کے مسجد میں آ جانا ہے۔ امام نیسابوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف کے زمانے میں تہجد کے وقت اور فجر کے وقت جمعے کے دن رستے رش کی وجہ سے بند ہو جایا کرتے تھے۔ سلف کے زمانے میں تہجد کے وقت اور فجر کے وقت رستے لوگوں کے رش کی وجہ سے بند ہو جایا کرتے تھے۔ یمشون بالسرج لوگ چراغ لے کر اندھیرے میں جمعے کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے۔ کہاں پر وہ اور کہاں پر دوسری اذان ہو اور مسجد کے اندر 1-1.5 صف ہو، کہاں پر ان کا ایمان اور کہاں پر پھر ہم کہتے ہیں جی جمعے کا دن جمعے کی نماز پڑھی ہے، پھر ہمارا پورا ہفتہ اچھا کیوں نہیں گزرا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ ایمان کی حقیقت کا اظہار ہے۔ ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة الا بعد الجمعة، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن ناشتہ اور سونا جمعے کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ ہم مسجد میں اتنی جلدی آ جاتے تھے کہ ناشتہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے کیا کرتے تھے۔ اپنے پیٹ کو طرح طرح کے کھانے سے ہم بھرتے ہیں۔ صحابہ کرام جمعے کے دن جمعے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جمعے کی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، اس پہلی گھڑی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ناشتہ چھوڑ دیتے۔ اور عربوں کی عادت تھی کہ وہ ظہر سے پہلے ضرور سوتے تھے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ہم جمعے کے دن اپنی عادت بدل دیا کرتے تھے، ہم دوپہر کو نہیں سوتے تھے، نہ صبح ناشتہ کرتے تھے، مگر یہ کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے جب گھروں میں جاتے پھر پہلا کھانا اس دن کا کھاتے تھے، اس کے بعد آرام کرتے تھے۔ اور بھائیو اس وقت میں آنے کا اجر کیا ہے؟ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس انسان نے جمعے کے دن اپنے سر کو اچھے طریقے سے دھویا اور اپنے پورے جسم کو غسل کے ذریعے پاک اور صاف کیا، وبکر، اور دن کی پہلی گھڑی میں جمعے کی نماز کے لیے آ گیا،
اجر سننا ذرا، اس حدیث کو دلوں میں نقش کر کے لے جائیے۔ جس نے اپنے سر کو دھویا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، وبکر، دن کی پہلی گھڑی میں جمعے کی نماز کے لیے آ گیا، وابتکر، خطبے کے پہلے کلمات سے لے کر آخر تک اس نے پورا خطبہ سنا، ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے مسجد آیا، سواری کو اختیار نہ کیا، ودنا من الامام، امام کے قریب آ کے بیٹھا، واستمع، پوری توجہ سے سنا، کھیل میں مصروف نہیں ہے، نیند کی آغوش میں نہیں ہے، پوری توجہ سے خطبے کو سنتا ہے، وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے، إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، گھر سے جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا اجر ملے گا، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، دن کے روزے کے برابر اجر ملے گا، رات کی قیام کے برابر اجر ملے گا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، فتح المغیث میں لکھتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ ذخیرہ احادیث میں کسی صحیح حدیث میں چھوٹے عمل پہ اتنا بڑا اجر ہو، میرے علم میں اور کوئی دوسری اتنی فضیلت والی حدیث نہیں ہے۔ صرف 4-5 گھنٹوں کا بھائیو سوال ہے، دن کی پہلی گھڑی میں نکلا ہے، غسل کیا ہے، امام کے قریب بیٹھا ہے، خطبہ توجہ سے سنا ہے، ہر قدم جو ہے 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، جس میں روزانہ کا روزہ ہو اور روزانہ کی رات کا قیام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر صحابہ ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ناشتہ نہیں کرتے تھے، جنہیں اپنے ایمان کی فکر ہے، جنہیں درجات کی بلندی کا سوال جن کے دل میں منڈلاتا رہتا ہے، ان کے لیے سب سے بہترین دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا، جس کا جمعہ کا دن ٹھیک ہو گیا اس کا پورا ہفتہ ٹھیک ہو گیا۔ کیا خیال ہے جو فجر کی نماز میں یا اشراق کے وقت میں جمعے کے لیے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے گا، ذکر اذکار کرے گا، عبادت کرے گا، کیا خیال ہے باقی دنوں میں وہ نمازوں میں سو جائے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے تو ایک جمعہ پڑھ لے تو ایک جمعے کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر جمعے کے دن عبادت کر لے، گزشتہ جمعے تک کے پورے گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جیسے انسان نے غسل کیا، اچھے طریقے سے جسم کی طہارت کی اور اس نے تیل لگایا اور بہت بہترین خوشبو لگائی اور جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب آ کے بیٹھا، خطبے کو توجہ سے سنا، اس کے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اور بخاری مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو خیر مانگے وہ خیر عطا ہوتی ہے، یہ شر سے پناہ مانگے اس شر سے پناہ مل جاتی ہے۔ دنیا کی پریشانیوں میں ہم پریشان ہیں، کبھی مسجد میں اس گھڑی کا بیٹھ کے انتظار کر کے اللہ سے مانگ کے دیکھ، اگر تیری زندگی کی ساری مصیبتیں ختم نہ ہو گئی تو پھر کہنا۔ اور یہ گھڑی علماء کی اکثریت کا قول ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں ہے۔ عصر سے لے کے مغرب تک کے درمیان جو انسان مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، ذکر اور اذکار کرتا ہے، تو اس کو وہ گھڑی مل جاتی ہے جس گھڑی میں جو مانگا جائے انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔
طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس صحابی رسول کے شاگرد ہیں، مکے میں تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں۔ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھتے۔ تاریخ واسط میں امام بحشر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھتے تو لوگوں سے کٹ کے ایک طرف بیٹھ جاتے، کسی سے بات نہ کرتے، حتیٰ تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور اخبار القضات ایک کتاب ہے، اس میں امام فضل بن فضالہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ عصر کی نماز جمعے کے دن پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتے، اللہ سے دعا کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا۔ اور ہماری یہ گھڑی کہاں پہ گزرتی ہے؟ یہ گھڑی ہم کہاں پر گزارتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جس انسان نے اپنے جمعے کے دن کو ٹھیک کر لیا، اس انسان نے اپنی پوری زندگی کو ٹھیک کر لیا۔ بہت بڑے محدث ہیں، سلط بن بسطام رحمہ اللہ، ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے، واقعے میں بصیرت ہے۔ اگر انسان کے پاس نگاہ ہو، بینائی چلی گئی، پریشان ہیں۔ ان کے بھائی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں جمعے کے دن، اللہ سے دعا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ میرے بھائی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور تو اس بینائی کو واپس لٹانے پہ قادر ہے، یا اللہ میرے بھائی کی آنکھوں کو بصارت عطا کر دے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مغرب سے تھوڑا سا پہلے سلط بن بسطام رحمہ اللہ کو چھینک آتی ہے اور ساتھ ہی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ جو جمعے کا قیمتی دن تھا، جس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا، ہم نے اسے چوکو چراہوں کی نظر کر دیا ہے اور ہم نے اسے بیکار میں یوں ہی ضائع کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے جبریل امین لے کے آئے۔ کیا لے کے آ رہے ہیں آسمانوں سے؟ جمعے کا دن لے کر آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سفید چیز تھی جیسے کہ شیشہ ہوتا ہے، اور آ کے فرمایا یہ جمعے کا دن ہے، یارزہ لک ربک، آپ کو آپ کے رب نے تحفے میں بھیجا، یہ جمعے کا دن ہے، یہ جو سفید چمکتی ہوئی چیز ہے یہ جمعے کا دن ہے، آپ کے رب نے آپ کو تحفے میں بھیجا ہے، لِيَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ بَعْدَكَ، تاکہ یہ دن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے یہ جو دن ہے عید کا دن بن جائے۔ یہ جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ دن تحفے میں دیا ہے، اور ہم اللہ کے تحفے کا کیا حشر کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت دو چیزوں کی وجہ سے برباد ہو جائے گی، ایک قرآن مجید کی وجہ سے اور ایک دودھ کی وجہ سے۔ بڑی عجیب حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میری امت دو چیزوں کی وجہ سے برباد ہو جائے گی، قرآن مجید کی وجہ سے اور دودھ کی وجہ سے برباد ہو جائے گی۔ صحابہ نے تعجب کر کے کہا، یہ قرآن اور دودھ سے کیسے امت برباد ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما الکتاب، رہی بات قرآن کی، یتعلمہ المنافق، اسے منافق سیکھ لے گا، کیا کرے گا؟ قرآن پڑھے گا، عمل نہیں کرے گا، قرآن کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دے گا، قرآن کا حکم پہنچے گا، منافق ہوگا، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا قرآن کے احکامات کو ہم قبول کرتے ہیں؟ یتأولون
اس میں تعویل کر دیں گے نیجی مجبوری ہوتی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول ایسے ہے، ایسا کریں گے تو دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، گھروں میں دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، یتاولون اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیں گے، عقلی توجیحات پیش کرنی شروع کر دیں گے۔ وَأَمَّا اللَّبَنُ رہی بات دودھ کی، يُحِبُّونَ اللَّبَنَ دودھ کو پسند کریں گے، یہ دودھ بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دنیا کو پسند کریں گے۔ فَيَتَّبِعُونَ الرِّيفَ کھیتوں میں جائیں گے چارے لینے کے لیے، تاکہ جانوروں کے لیے چارے کا اہتمام کریں، ان سے دودھ نکلے۔ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ نماز کو جماعت سے چھوڑ دیں گے۔ وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ جمعہ کی نمازیں ترک کر دیں گے۔ میری یہ امت ہلاک ہو جائے گی جسے دنیا کی وجہ سے نماز با جماعت کی توفیق نہ ملی، جس کے سامنے دنیا دیوار اور رکاوٹ بن گئی، اور وہ جمعہ کی نماز اس نے نہ پڑھی۔ اتنا عظیم دن اور اتنا بد نصیب کہ جمعہ کے دن بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے۔ جو جمعہ کو چھوڑے گا، جو جمعہ کے دن کی قدر نہیں کرے گا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اس انسان کے دل پہ مہر لگا دیں گے۔ آپ پورا قرآن سنا دیجئے، پھر پوری احادیث سنا دیجئے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ کہاں پر وہ زمانہ کہ تہجد کے وقت رستوں سے گزرنے کے لیے رستہ نہ ملے، رستے رش کی وجہ سے بند ہو جائیں، کہ یہ لوگ آج اللہ کی عبادت کے لیے، آج ان کے عید کا دن ہے، آج ان کی عبادت کا دن ہے، اللہ کے گھر عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہاں رستے جو ہیں وہ بند ہو جائیں۔ اور کہیں میں تقریباً 11:30 بجے یہاں پر پہنچتا ہوں، بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مومنوں کا علاقہ ہے، یہ مومن آباد ہے، بازار کھلے ہوتے ہیں، مسجد کی طرف جانے والے رستے سنسان ہوتے ہیں۔ کہاں وہ وقت ہے کہ تہجد کے وقت رستے میں گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کہ یہ وہ مومن ہیں کہ جمعہ کا دن گزارنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، اور ایک ہم مومن ہیں کہ پہلی اذان کے وقت بھی رستے پیاسے ہوتے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایمان والا گھر سے اٹھ کے، دکان سے اٹھ کے اللہ کے گھر مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے آئے، اور آ کے مسجدوں میں دیکھ لیجئے مسجدیں ویران ہیں، اور ہمارے اسلاف اس جمعے کے دن کو کیسے گزارتے تھے۔ اور یہ جو دن ہے، یہ دن کل قیامت کے دن انسان کے ایمان کے بارے میں گواہی دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ والیوم الموعود قرآن میں ہے کہ وعدے کا دن یہ قیامت کا دن ہے، وشاہد و مشہود مشہود دن یہ عرفہ کا دن ہے، اور شاہد دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے، جو کل قیامت کے دن انسانوں کے بارے میں یہ دن گواہی دے گا کہ کس انسان نے اس دن کی قدر کی ہے اور کس انسان نے اس دن کو ضائع اور برباد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔